آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: هذه الآية الكريمة رد على المشركين فيما كانوا يعتمدونه من الطواف بالبيت عراة كما رواه مسلم والنسائی وابن جریر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الاعراف کی یہ آیت مبارک جو ہے، یہ آیت نازل ہوئی ہے مشرکین کے رد میں، جو لوگوں نے اپنا اعتقاد بنا رکھا تھا کہ اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے عراةً، بغیر لباس کے عریاں. واللفظ له من حديث شعبة عن سلمة بن كهيل عن مسلم البتين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساء، الرجال بالنهار والنساء بالليل، وكانت المرأة تقول: اليوم يبدو بعده أو كله وما بدا منه فلا أحله. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ مشرکین جو تھے وہ اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے بغیر کپڑوں کے، مرد ہوں یا عورتیں. مرد جو ہیں وہ دن میں طواف کرتے تھے اور عورتیں جو ہیں وہ رات میں طواف کرتی تھیں، لیکن بغیر لباس کے. یعنی یہ ان کی جاہلیت تھی، یہ ان کا تقلیب آبا تھی کہ انہوں نے اپنے عقل سے اسی کو احترام سمجھ لیا تھا. جیسے آج کل لوگ جو ہیں وہ شرک کو توحید سمجھے ہوئے ہیں، بدعت کو نعوذ باللہ و سنت سمجھے ہوئے ہیں، اور غلط کو صحیح سمجھے ہوئے ہیں اور صحیح کو غلط سمجھے ہوئے ہیں. تو یہ پرانی مرض ہے جو مشرکین کے دور سے چلی آ رہی. فقال اللہ تبارک و تعالی: خذوا زینتکم عند کل مسجد. وقال اللہ فی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فی قوله تبارک و تعالی: خذوا زینتکم عند کل مسجد. قال: كان رجال يطوفون بالبيت عراة فأمرهم الله بالزينة، والزينة اللباس وهو ما يواري السوء، وكها أصفى ذلك من جيد البز والمتاع، فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد. ابو بصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارک اتاری کہ لوگوں تم اپنے لباس کو اختیار کرو ہر نماز کے لیے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ: کان رجال یطوفون بالبیت عراة. مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے بغیر کپڑوں کے. پھر اللہ نے حکم دیا زینت کا. تو زینت سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں زینت واللباس. زینت سے مراد کپڑے ہیں، لباس ہے کہ جس سے آدمی اپنے سطر کو چھپائے. وکان سوا ذالک من جید البز والمتاع، اور اس کے علاوہ جو اس کو اچھے قسم کا کپڑا، اچھے قسم کی چیز، بز کہتے ہیں کپڑے. فَأُمِرُوا أَن يَأْخُذُوا زِينَتَهُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ. اللہ پاک نے حکم دیا کہ ہر نماز کے لیے زینت یعنی لباس اختیار کرو. یہ لفظ بز جو ہے نا، ہمارے ہاں بھی یہ مشہور استعمال ہے، بزازی، بزاز یعنی کپڑے بیچنے والا، اور متاع مانا ہر وہ چیز جس سے نفع اٹھایا جائے. تو اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ بھئی اپنا سطر بھی چھپاؤ اور اچھا لباس بھی اختیار کرو. وہکذا قال مجاہد وعطاء ابراہیم النخعی وسعید بن جبیر وقتادہ والسدی والضحاک ومالک عن الزہری وغیر واحد من ائمة السلف في تفسیرها انها نزلت في طواف المشرکین بالبیت عراة. کہ یہ آیت مبارک جو ہے اسی ضمن میں نازل ہوئی کہ لوگ طواف کرتے تھے کعبے کا لباس کے بغیر. وقد روى الحافظ مرتضى بن حدیث سعید بن شیب اللوزائی عن قتادة عن انس مرفوعا.
رضی اللہ تعالی عنہ انہا نزلت فی الصلاة فی النعال ولیکن فی الصیۃ نظر. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرفوع روایت بھی نقل کی گئی ہے، یعنی یہ حکم دیا گیا کہ تم نماز جو ہے وہ جوتے کے ساتھ پڑھو. نزلت فی الصلاة فی النعال، لیکن مفسر فرماتا ہے کہ اس روایت کی صیغت میں نظر یعنی اعتراض ہے. ویسے یاد رکھیں کہ اگر جوتا پاک ہے، ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر انسان کا جوتا پاک ہے، کوئی پلیدی نہیں لگی ہوئی، کوئی گندگی نہیں، کچھ نہیں، صاف ستھرا ہے، تو اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن کوئی ضرورت بھی تو ہو نا نماز پڑھنے کی. اور اسی طرح فقہائے کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ مثلا ایسا جوتا ہو کہ جس میں آپ کی انگلیاں بھی سجدے میں آ سکیں، کیونکہ جہاں ہتھیلیوں پہ ہم نے سجدہ کرنا ہے، دو گھٹنوں پہ ہم نے سجدہ کرنا ہے، پیشانی اور ناک پہ سجدہ کرنا ہے، تو اسی طرح پاؤں پہ بھی سجدہ کرنا ہے، اس کی انگلیاں بھی ہوں. تو اگر اب ایسی جوتی ہے کہ وہ تو بالکل بند ہے، وہ انگلیاں ہو ہی نہیں سکتی ہیں، اس لیے فقہا نے لکھا کہ وہ کراہت میں شامل ہے. اور جوتے پہننے کا وجہ ہے کیونکہ اصحاب رسول پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم جوتے سے نماز پڑھ لیتے تھے. وجہ کیا تھی کہ آپ خود جانتے ہیں کہ اس دور میں مسجدیں کیا تھی، نیچے کنکریاں پتھر کی روڑیاں بچ پڑی ہوتی تھی، اور سارے رستے میں بھی کنکر ہوتے تھے یا رستے کچے ہوتے تھے. آدمی چلا اور جوتے صاف ہو گئے. اچھا، اندر وہ اتنے گرم ہیں کہ صحابہ کھڑے نہیں ہو سکتے. حتیٰ کہ بعد احادیث مبارک میں یہ بھی آیا ہے کہ بعض صحابہ فرماتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ ہم جب سجدہ کرتے تھے تو وہ کنکریاں اتنی گرم ہوتی تھی کہ ہم ایک مٹھی بھر کے ہاتھ میں رکھ لیتے کہ بھی چلو کم از کم کچھ تو ٹھنڈی ہو جائے نا. تو جب سجدے میں آتے تو وہی ہاتھ والی بچھا دیتے کہ اس پہ ہم سجدہ کرتے ہیں، ورنہ سجدہ کرنے سے پیشانی اور ناک جل جاتے تھے گرمی سے. اب بھی آپ دیکھ لیں کہ گرمی کا موسم ہو، یہ تو خیر ٹھنڈے پتھر ہیں نا، ذرا آپ کالے پتھر پہ کھڑے ہو کے تو 5 منٹ نماز پڑھ کے دیکھ لیں کہ کیسے آپ کو عقل آ جائے. تو اس لیے بات یہ ہے کہ ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ہر چیز کے حالات ہوتے ہیں کہ آدمی ان حالات کے مطابق. اس لیے علماء اور فقہا کا یہی کام ہے کہ وہ ایک حدیث مبارک دیکھتے ہیں، اس میں وہ اپنا نظر دوڑاتے ہیں کہ یہ حدیث احکام میں شامل ہے، یہ حدیث عادات میں شامل ہے، اور یہ حدیث مبارک جو ہے کسی ضرورت کے تابع پیش آئی ہے، یا یہ حدیث مبارک جو ہے بغیر ضرورت ہر حال میں بھی حضور پاک نے عمل فرمایا ہے. تو پھر جا کے ان کے سامنے صحیح سنت کا نقشہ بنتا ہے. ہماری جہالت یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ 2-4 کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو خود سمجھ لیتے ہیں، ہمیں کسی کی بھی ضرورت نہیں، نہ عالم کی، نہ امام کی، نہ فقیہ کی، نہ کسی کی. ہم تو ماشاءاللہ اللہ رسول کا حکم ہے جی، اللہ کے حکم کو پکڑو اور رسول کے حکم کو پکڑو. اور اللہ کے بندے جب اللہ کے حکم کو پکڑو تو آخر قرآن سمجھانے کے لیے بھی تو اللہ نے نبی پاک بھیجا ہے، ورنہ اللہ حکم دیتے ہیں قرآن شریف ہم نے اتار دیا ہے، کعبہ شریف کی چھت پہ رکھا ہوگا، اتار لو، پڑھتے رہو، عرب لوگ خود بخود سمجھ لو اور عمل کر لو. پھر نبی کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر آئے کہ وہ ہمیں قرآن سمجھائیں. اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پھر حضور کی ہر زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمیں بتایا کہ بھئی یہ حکم جو ہے حضور پاک نے کیوں دیا، کس حال میں دیا ہے، اور یہ حکم جو ہے میرے آقا نے کیوں دیا. اللہ تبارک. اب مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صبح کی نماز قضا ہو گئی، حضرت بلال بھی سو گئے رضی اللہ عنہ، تو حضور جب بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا فخرجوا من هذا الوادی ان هذا الوادی بها شیطان. اس وادی میں تو کوئی شیطان ہے، اس کا اثر ہے کہ ہماری نمازیں قضا ہو گئی. تو آج جس گھر میں نماز نہ ہو تم چھوڑ کے چلے جاؤ گے. تو اس لیے بات کو سمجھنا چاہیے. حدیث مبارک پڑھنا الگ بات ہے، اس کو سمجھنا جو ہے وہ الگ بات ہے. ہمیشہ بات یاد ہے، ایک ہے لفظ پڑھ لینا، ایک ہے ان لفظوں کے معنی کو سمجھ لینا اور منشاء شارع علیہ السلام کو سمجھنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم جو فرمایا تو کن حال میں. اب دیکھیں نا جی، ایک نماز ہے حالت خوف میں، ایک نماز ہے حالت جنگ میں.
ایک نماز ایسے حال میں ہے کہ وقت ہی نہیں مل رہا، تلواریں چل رہی ہیں، گھوڑے دوڑ رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں، کعبہ شریف کی طرح بندے کو ہوش ہی نہیں، اپنی جان بچانے کا ہی ہوش نہیں۔ ایسے حالات ہیں تو ہر حالت میں امن کے احکام الگ ہوں گے، خوف کے احکام الگ ہوں گے۔ اچھا، ایک خوف ہے دشمن کا، ایک خوف ہے جانور کا، ایک خوف ہے بندے کو بیماری کا، تو اب سب میں فرق ہے، ہر چیز میں فرق ہے۔ اب خوف تو ہے کہ ابھی میں نے اگر وضو کیا تو میری تو بیماری بڑھ جائے گی، میں نے اگر غسل کیا میں تو مر جاؤں گا۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا جو سبب ہے، تو بعض علماء نے لکھا کہ آپ کو بھی یہودیوں نے سازش کر کے زہر دیا تھا۔ حریرہ عرب میں کہتے ہیں ایک قسم کا حلوہ سمجھ لیں، تو اس کو بنا کے انہوں نے طریقے سے اس میں زہر دیا تھا، اور اس زہر کا اثر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہ بھی آخری وفات کے وقت میں ہوا۔ اور بعض علماء رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی ضرورت کے تابع غسل فرما لیا، اور سردی کا زمانہ تھا، غسل فرمانے کے بعد ٹھنڈ لگ گئی اور اسی وقت بخار ہو گیا، اور 15 دن تک آپ بخار میں مبتلا رہے، اور پھر وہی سبب بنا وفات کا۔ اس لیے حالات ہیں کیونکہ اس دور، اچھا اسی طرح حالات ہیں کہ اس دور کے اور اس دور کے قوا میں فرق ہے، یعنی صیتوں میں فرق ہے، طبائع میں فرق ہے، ہمتوں میں فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور کے اندر بڑا فرق رکھا ہے۔ اب میرے آقا کا دور جو تھا، صحابہ کا دور ہے، تابعین کا دور ہے، یا ہم سے پہلے مثلا ہمارے آبا اجداد کا آپ دور دیکھ لیں کہ وہ کتنا صحت مند ہوتے تھے، قوت والے لوگ ہوتے تھے، اور آج اپنی حالت دیکھ لیں، پھر اپنے بچوں کو دیکھ لیں۔ تو اس لیے ہر حال میں فقیہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ نظر رکھے، کہ وہ ہر بات پہ نظر رکھتا ہے۔ اب مثلا احادیث میں آتا ہے کہ ابھی اگر مادہ منویہ کپڑے کو لگ جائے تو بعض اوقات اس کو کھرچ کے صاف کر دیا جاتا، صحابہ کھرچ دیتے تھے، صاف کیا، جھٹکا صاف ہو گیا۔ وجہ کیا تھی کہ اس وقت مرد صحت والے تھے، اور مادہ اتنا گاڑھا ہوتا تھا کہ بس اوپر لگا اور جمع اور یوں ہٹ کر سب نکل گیا۔ یہ نہیں کہ پانی کی طرح ہوتا تھا کہ کپڑا پی لے اس کو۔ اب چونکہ وہ کمزوریاں آ گئی، مادہ بھی پانی بن گیا، پانی بن گیا تو کپڑے کے اندر تو جز بن کے داخل ہو جاتا۔ پہلے دور کے اندر اتنا پانی بھی نہیں تھا، خوراک بھی نہیں تھی، جو 2 کھجور کے دانے کھاتے تھے، ایمان سے کہیں وہ جب بیت الخلاء میں جاتے ہوں گے تو نکلتا کیا ہوگا؟ نکلتا بھی تو اسی طرح ہوگا نا۔ اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ محسوس کرتے تھے کہ جیسے بکری کی ریوڑیاں، جیسے بکریاں اپنی ریوڑی پھینک دیں، اسی طرح ریوڑیاں ہماری بھی نکلتی، 2 کھجور کے دانے ہیں اور پانی ہے، اور تو کچھ ہے نہیں۔ اور اب موجودہ دور میں بھی حالات آپ دیکھ لیں، اس دور کے جوتے بھی دیکھ لیں اور موجودہ دور کے جوتے بھی دیکھ لیں کہ چپل ماشاءاللہ 1 کلو پانی تو اپنے اندر رکھ لیتی ہے، اور اگر وہی چپل پہن کے آپ اس قالین پہ کھڑے ہو جائیں تو ماشاءاللہ آپ نے تو حق ادا کر دیا، قالین کا بھی، مسجد کا بھی، سب کچھ کا۔ تو اس لیے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی کام ہوتا ہے فقیہ کا۔ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے کہ وہ منشاء رسول کو سمجھتے ہیں اور حالات کو سمجھتے ہیں کہ یہ احکام کن حالات میں دیے گئے اور کن وجوہات کی بنا پہ دیے گئے۔ اور پھر جب صحابہ کا زمانہ آیا، پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا، پھر حضرت عثمان کا زمانہ آیا، اب مسجد نبوی ماشاءاللہ بن گئی، تعمیر ہو گئی، ماشاءاللہ مسجد سنور گئی، تو کیا اس وقت کے روایات میں ہے کہ صحابہ جوتے پہن کے جاتے ہوں اندر؟ اس لیے اب حالات کو دیکھا جائے، ورنہ تو مسئلہ یہی ہے کہ اگر کپڑے پاک ہیں، اگر جوتا پاک ہے، نماز جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جوتے مبارک میں نماز پڑھی ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی جوتے میں نماز پڑھی ہے۔ اسی طرح اب اگر نیچے جناب قالین بچھا ہوا ہے اور اس کے خراب ہو جانے کا خدشہ ہے، مسجد میں ماشاءاللہ ایسا سنگ مرمر لگا ہوا ہے کہ آپ کے پاؤں کا داغ بھی لگ جاتا ہے، تو ایسی حالت میں ہمیں مسجدوں کی نظافت و صفائی کا بھی تو حکم ہے۔ اسی لیے جب حضور پاک نے دیکھا کہ ایک آدمی نے ناک صاف کر کے مسجد کی دیوار پہ ڈال دیا تو حضور غصے میں آ گئے، آپ نے کھڑے ہو کے لکڑی منگوا کے باقاعدہ دیوار کو صاف کیا، اور فرمایا کیسے لوگ ہو، اللہ کے گھر پہ ایسی چیزوں کو پھینکا جاتا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟
اسی طرح ایک دفعہ ایک صحابی نے ماشاءاللہ مسجد کے اندر آ کے، وہ اس زمانے میں کیا ہے، تیل کے دیے تھے، تیل کے دیے جلائے اور اس کے بعد جناب اس نے خوشبو جلا دی. یہ عود لوبان جو تھے اس زمانے میں بڑے سستے تھے، تو وہ جلا دی اور بڑی خوشبو. تو حضرت عثمان نے بڑی دعائیں دی. آپ نے فرمایا تم نے اللہ کے گھر کو روشن کیا، اللہ تیرے گھر کو روشن کر دے، کہ تم نے اللہ کے گھر کو ماشاءاللہ سنوار دیا. تو اس لیے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہر دور میں ایک بات ہوتی ہے. کیونکہ اگر دیکھیں نا جی، آپ مثلا اسی قالین پہ سجدہ کریں، بعض قالینیں اتنی خراب ہو جاتی ہیں ہمارے گناہوں کی، ہمارے اعمال، ہماری پسینے، ہماری بدبو سے، کہ سجدہ کریں تو آدمی نعوذ باللہ سجدہ نہیں کر سکتا. اتنی اندر سے ہوا آ رہی ہے، اتنی اندر سے اس کے اثرات آ رہے ہیں. اور اگر ماشاءاللہ صاف ہو اور مسجد میں خوشبو ہو اور سبحان اللہ، تو آپ کا دل کرے گا کہ میں نماز پڑھوں. آپ کا دل کرے گا کہ یار 2 سنتیں بڑی ہیں، ٹھہرو یار 2 نفل اور بھی پڑھ لیں. ایسی پرسکون جگہ ہے کہ ظاہر میں بھی جمال ہے اور باطن میں بھی اللہ کا گھر ہے، کمال ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اب نئے شہروں میں جتنی مساجد بنتی ہیں تو لوگ کوشش کرتے ہیں، اہل خیر جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے کہ مسجدوں کو ایئر کنڈیشن بنا دیں. کیونکہ بھئی گرمی میں لوگ آئیں گے اور اندر کھڑے ہوں گے، ان کو ذرا آرام ملے گا، پسینے کی بدبو نہیں پھیلے گی، کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، تو سکون کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ مساجد کے اندر، یعنی آپ یقین فرمائیں کہ بعض اوقات ہم باہر کے ملکوں میں جب سفر پہ ہوتے ہیں نا، تو ہمیں جتنا سکون مسجد کے حمام میں جا کے وضو کرنے میں ملتا ہے نا، بڑے بڑے کوٹھیوں میں بھی نہیں ملتا. کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوٹھیوں میں تو انگریزی حمام ہوتے ہیں نا، اور ہم دیہاتی لوگ ہیں، جٹ لوگ ہیں، ہم تو اپنے دیسی حماموں کے عادی ہوتے ہیں. تو مسجد میں انہوں نے دیسی بھی بنائے ہوتے ہیں اور ولایتی بھی بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور پانی کی بھی دونوں لائنیں ہوتی ہیں، گرم بھی ہوتا ہے، ٹھنڈا بھی ہوتا ہے. اچھا، پھر اگر ہم 10 آدمی ہیں، اگر کسی مہمان کے گھر میں ہوں گے، اگر 5 منٹ 10 منٹ بھی آپ ایک آدمی کو دیں وضو کرنے کے لیے، تو 10 آدمیوں کے لیے تو 100 منٹ چاہیے، یعنی 1.5 گھنٹہ تو ہمیں وضو لگ گیا. اور اگر مسجد میں جائیں گے تو 10 آدمی ایک دفعہ بیٹھ کے وضو کر لیں گے، 10 منٹ میں 10 کے 10 فارغ ہو گئے، اور پھر جماعت بھی مل گئی اور مسجد بھی مل گئی اور فضیلت بھی مل گئی. اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں یار چھوڑو گھر میں، کہ آگے چلو یار کہ مسجد میں وضو کر لیں، کسی مسجد میں فائدہ. اچھا، جماعت بھی مل گئی اور راحت بھی مل گئی، آرام بھی مل گئی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم سب کا ایمان جو ہے اللہ کی کتاب پہ ہے اور سنت رسول اللہ علیہ. محدثین نے کام کیا ہے تو حضور کی سنت کو جمع کرنے کے لیے، اور فقہا نے کام کیا ہے تو فرمان رسول کو سمجھانے کے لیے، تاکہ اس کو ہم سمجھ سکیں اور سنت پہ عمل کر سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اب دیکھیں نا کہ ایک آیت مبارک ہے. اب مفسر کتنی بات کر رہا ہے کہ امام مسلم نے حدیث نقل کی، امام بخاری نے حدیث نقل کی، نسائی نے حدیث نقل کی، حضرت ابن عباس نے یہ فرمایا، حضرت انس نے یہ فرمایا، فلاں صحابی نے یہ فرمایا کہ یہ آیت کب اتری اور کیوں اتری. تو اتنے دلائل کیوں جمع کر رہا ہے؟ تاکہ قرآن کی آیت ہمیں سمجھ آ جائے کہ قرآن کی آیت سے مراد کیا ہے. اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا لفظ زینت، یاد رکھو، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اچھا، لفظ زینت بمانے لباس بھی ہے، لفظ زینت جو ہے بمانے لباس میں بھی ہے. اسی طرح قرآن کہتا ہے عورتوں کے ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن او آبائہن او آباء بعولتہن او ابنائہن الی آخرہ. اللہ نے فرمایا کہ عورتیں جو ہیں وہ زینت اپنی ظاہر نہ کریں مگر اپنے خاوند پر یا خاوند کے باپ پر. اچھا، اگر خاوند صرف مراد ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ اندر کی زینت بھی ہو خاوند کے لیے، تو سب دیکھنا جائز ہے. لیکن جب باپ کی بات آ گئی، آگے بھائی کی بات آ گئی، بیٹے کی بات آ گئی، تو سمجھ آیا کہ زینت سے مراد اوپر والا لباس ہے. یعنی عورت نے لباس پہنا ہوا ہے وہی زینت ہے، زیور پہنا ہوا ہے وہی زینت ہے. اگر باپ کے سامنے اس لباس میں کھڑی رہے تو کوئی حرج نہیں، یعنی اس کو پھر برقع پہننے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کو پھر اور اوپر چادر ڈال کے چھپانے کی ضرورت نہیں ہوگی. یعنی وہ اپنی زینت کیا مانا؟ اپنا ظاہری لباس.
وہ اپنے باپ کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے، اپنے شوہر کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے، اپنے بیٹے کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے، اپنے بھائی کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے، عورت کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک ہے اندر کی چیز، یعنی کپڑے نہیں ہیں، تو یہ تو صرف پھر خاوند کا حق ہے، وہ تو کسی عورت کو عورت کے سامنے بھی ننگا ہونا منع ہے۔ یعنی اسلام نے منع کیا ہے کہ کوئی عورت کسی عورت کے بدن کو دیکھے، اسلام نے منع کیا ہے کہ کوئی لیڈی ڈاکٹر یا دائی جو ہے وہ ولادت کے وقت میں عورت کے سارے کپڑے کھول لے، یہ شریعت میں منع ہے۔ حکم ہے کہ کپڑا ڈالو، صرف اتنا کپڑا کھولا جائے جتنی اس کو ضرورت ہے، حالانکہ عورت ہے آگے، لیکن اللہ عورت کو بھی اجازت نہیں دیتے کہ عورت کا بدن دیکھے، کہ عورت کے بدن پہ بلا وجہ نظر ڈالے۔ ہاں ایک ہے مجبوری ہے، اب حالات ایسے ہیں کہ سیزر کرنا پڑ گیا ہے، بہت بڑا آپریشن ہے، اب عورت ڈاکٹر تو موجود ہے لیکن آگے بھی تو عورت ہے نا، جنس کی وجہ سے ڈاکٹر کا خطرہ ہے کہ کہیں ہاتھ نہ کانپ جائے اور وہ عورت بیچاری مر نہ جائے، تو اب مجبور ہے کہ ڈاکٹر بھی آپریشن کر سکتا ہے، کیونکہ جب مجبوری آ جائے گی تو عذر کی وجہ سے وہ چیزیں جو حرام تھی وہ بھی حلال ہو جاتی۔ جیسے تم مر رہے ہو اور راستے میں مردار پڑا ہے تو جان بچانے کے لیے تو مردار کھانے کی بھی اجازت مل جائے گی، لیکن ایسے کھانا جو ہے وہ تو غلط ہے۔ اچھا، اسی طرح بعض لوگوں نے، کیونکہ اللہ معاف فرمائے عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا دیتی ہے، تو ایک آدمی مجھے بھی ملا یورپ میں، مجھے کسی نے کہا اللہ معاف کرے کہ یہ شراب پیتا ہے، دعا کرے اللہ ہر مسلمان کو نشے سے بچا لے، اللہ ہر گھرانے پہ رحم فرما دے، یہ ایک وبا پھیل گئی، اللہ اس کو ڈال دے اپنی رحمت سے اور مسلمانوں کے گھرانوں پہ رحمت فرما دے۔ تو اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی، بہت بڑا لرنڈ آدمی، اور مجھے وہ ملنے کے لیے آیا، مجھے پتہ تھا اور میرے ساتھ اس کا کوئی تھوڑا سا تعلق بھی تھا، میں نے کہا یار میں نے ایسے سنا ہے، ایسے دوستی کے رنگ میں نے کہا ذرا اس کو تھوڑا پیار سے قائل کر، میں نے کہا یار ہم نے سنا ہے تم بھی کوئی ڈرنک شینک کر دیتے ہو، تو اس نے کہا کہ آپ نے ہاں بالکل ٹھیک سنا ہے۔ کہا یار یہ بڑا ڈھیٹ آدمی ہے، یعنی اتنا سامنے بے شرم ہو کے، ورنہ کہتا نہیں جناب آپ نے غلط سنا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، چھپاتا مجھ سے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی نہیں آپ نے ٹھیک سنا ہے۔ میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا جی مردار کھانا جان بچانے کے لیے حلال ہے کہ نہیں؟ میں کہا جی بالکل اللہ کہنے کہ جی ہاں تو سردی اتنی ہوتی ہے کہ ہم مر جائیں جب تک مردار نہ پئیں۔ اب اس نے یعنی شریعت کا مسئلہ بھی بنا لیا، اب کیا کریں گے آپ؟ تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بدبخت کہ سردی میں تم رہ رہے ہو، ابھی میں بھی تو ادھر ہوں۔ کہتے ہیں ہاں، میں نے کہا میں تو نہیں پیتا، میں کیسے زندہ ہوں؟ مرنے کا معنی تو یہ ہے نا کہ سب مرنے لگ جائیں، یہ تھوڑا کہ صرف تم مر رہے ہو۔ میں نے کہا اتنا اللہ کی مخلوق یہاں رہتی ہے الحمدللہ، ایسے ہمارے یہاں مدرسے ہیں جن میں 700 1,000 1,500 بچہ پڑھ رہا ہے، اور بچے 5 سال سے لے کر 20 سال تک 25 سال تک کوئی نہیں شراب پیتا الحمدللہ، سب اپنے گھروں سے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور مدرسے میں آ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، اور بعض بچے جو وہاں رہتے ہیں ماشاءاللہ وہ تہجد کے وقت بیدار ہوتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، فجر پڑھتے ہیں، اشراق کرتے ہیں، بعد میں ناشتہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا وہ تو نہیں مر جاتے، تم کہاں سے مرنے لگ گئے؟ اور پھر اللہ کے دین کا مسئلہ بھی تم نے نکال لیا ہے، خدا کا خوف کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہدایت دے۔ اچھا، اس کا کیا ہے کہ مسلمان جو ہیں اللہ نے ان کو حلال میں متبادل دیا ہوا ہے، تو اب وہ مدرسے والے کیا کرتے ہیں کہ کلاس کے دوران میں ہر 2 گھنٹے کے اندر سوپ بنا کے، کبھی بٹیرے کا، کبھی تیتر کا، کبھی کبوتر کا، تو یہ گرم گرم سوپ جو ہے نا وہ پیالیوں میں آ جاتے ہیں، وہ پی لیتے ہیں چائے کی طرح۔ کوئی ضروری ہے کہ تم حرام پیو؟ وہی گرمی تمہیں حلال سے بھی تو حاصل ہو سکتی ہے، وہی طاقت تمہیں حلال سے بھی تو مل سکتی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ بہت بڑا خطرناک بات ہے کہ ہر آدمی اگر قرآن کے سمجھ کا دعویٰ کر لے، ہر آدمی اگر فرمان رسول کو خود سمجھنے کا دعویٰ کر لے، ہر آدمی اگر علوم کو سمجھنے کا دعویٰ کر لے، بجلی کو سمجھنے کا دعویٰ تو کوئی نہیں کرتا، انجن کے سمجھنے کا دعویٰ بھی کوئی نہیں کرتا، گاڑی چلانے کا دعویٰ بھی کوئی نہیں کرتا، درزی کپڑے سینے کا دعویٰ بھی کوئی نہیں کرتا، جی درزی کے بعد جاؤ تو آخر نبی کی حدیث ایسی ہو گئی ہے کہ ہر ہیرا غیرہ جو چاہے کہہ دے، اس کے لیے بھی اس دروازے پہ آنا پڑے گا جو علم کتاب و سنت رکھتے ہیں، جن کو اللہ نے علوم حدیث سے نوازا ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ آپ چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے، لیکن جہاں کوئی ٹھوکر لگے گی پھر آدمی اللہ معاف کرے سیدھا دین سے ہی نکل جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو
اور ہر کلمے پڑھنے والے کو صحیح معنوں میں دین پہ قائم رکھے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ مراد ہے زینت کی، یعنی وہ لباس کہ لباس پہن کے نماز پڑھو۔ اب دیکھیں اسی لیے وہ ساری تحقیق فرما رہے ہیں، وہاں کدا کالا مجاہد ابراہیم النخیل آخری بلحاظی رائے باور فی معنی من السنت یستحب التجمل عند الصلاۃ ولا سیما یوم الجمعۃ یوم العید لأن الزینۃ والسواق من تمام ذلک۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری آیت کے بارے میں جتنے ہم نے قول پڑھے ہیں اور جتنی میں نے حدیثیں نقل کی ہیں، ان تمام حدیثوں کا خلاصہ کیا نکلا، ان کا ہم نے مفہوم کیا سمجھا کہ یستحب التجمل عند الصلاۃ، کہ نماز کے لیے لازم ہے کہ تجمل زینت اچھے سے اچھا لباس پہن کے آئیں، اور خاص طور پہ عید کے دن اور خاص طور پہ جمعہ کے دن میں، اور اسی طرح خوشبو بھی استعمال کی جائے اور اسی طرح مسواک بھی کیا جائے، تاکہ اگر اچھا لباس پہنے اور منہ سے بدبو آ رہی ہو تو کون تمہارے ساتھ کھڑے ہو کے بات کرے گا؟ اگر تم نے کپڑے تو بڑے خوبصورت پہنے ہوئے ہیں لیکن منہ صاف نہیں ہے، اگر تم نے کپڑے تو بڑے اعلیٰ پہنے ہوئے ہیں لیکن بنیان کبھی نہیں دھوئی تو اندر سے بدبو آ رہی ہے، تو باہر کی صفائی کیا کرے گی؟ تو اس لیے حکم ہے کہ نماز کے لیے جب آئیں، اللہ نے جو غریبانہ لباس دیا ہے اسی کو دھو لو، اسی کو صاف کر لو، تاکہ تمہارا لباس صاف ہو، تمہارا بدن صاف ہو۔ اور اللہ نے جو خوشبو دی ہے، چلو امیر آدمی قیمتی خوشبو لگا لے گا، غریب بھی تو سستی سی لگا لیتا ہے، خوشبو لگائیں، مسواک کریں اور زینت اختیار کر کے خدا کے دروازے پہ حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آنے کے آداب ہیں۔ وَمِنْ أَفْضَلِ اللِّبَاسِ الْبَيَاضُ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ سب سے بہتر کپڑا مردوں کے لیے جو ہے سفید رنگ ہے، کہ مرد جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سفید رنگ استعمال کریں، یہ حضور کو زیادہ پسند ہے، یعنی اور بھی جائز ہے، منع کوئی نہیں، لیکن وہ رنگ نہ ہو، وہ کپڑا نہ ہو جو عورتوں کے مشابہ ہو۔ جیسے بہت سارے لوگ ہیں نا ایسے کپڑے پہنتے ہیں جو عورتیں پہنتی ہیں، تو ایسے کپڑے پہننے میں لعنت بھیجی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ لعن اللہ المتشبہین من الرجال والمتشبہات۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مرد اپنی شکل صورت لباس عورتوں جیسا بنائیں، اور جو عورتیں اپنے لباس جو ہیں وہ شرٹ اور جین اور بال کٹے ہوئے مردوں کی طرح بنائیں تو ان پہ اللہ کی لعنت برستی ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ مردوں کے لیے افضل لباس حضور نے جو فرمایا وہ سفید ہے۔ آپ نے فرمایا زندگی میں بھی سفید لباس پہنو اور مرنے کے بعد کفن بھی سفید ہو، یعنی کفن جو ہے اس کا بھی سفید ہونا افضل ہے۔ اچھا اب ایک غریب آدمی ہے، مر گیا، کفن کوئی نہیں سفید، تو جس کپڑے میں بھی دے دو کہ جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی کپڑا سفید کے بغیر کوئی اور پہن لیا کوئی منع نہیں، لیکن جس میں تشابہ بالنساء نہ آئے، یعنی عورتوں کے ساتھ تشبہ۔ دیکھو نا جی، اب دنیا میں عورتوں کے کپڑے معروف ہوتے ہیں، مردوں کے کپڑے بھی معروف ہوتے ہیں۔ اب آپ ایسے شرٹ بنا رہے ہیں، ایسے قمیض بنا رہے ہیں کہ جو اس کپڑے کے ہیں جس میں عام عورتیں بناتی ہیں، جس میں تشبہ بالنساء ہے، اور اس میں اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مرد و عورت کو محفوظ رکھے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہے ہماری کتنی بیٹیاں ہیں، وہ بھی مردوں کی طرح جین پہن لیتی ہیں اور اوپر بھی جین کا شرٹ پہن لیتی ہیں اور بال بھی کٹوا لیتی ہیں، تو بالکل دور سے معلوم ہوگا کہ کوئی لڑکا آ رہا ہے۔ اچھا گاڑی میں بیٹھی ہو تو پتہ ہی نہیں لگتا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، کیا بلا ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت سے بچ۔ پتہ ہے لعنت کیا بلا ہے؟ سب سے پہلے لعنت ہے جو شیطان پہ کی گئی۔ آپ اسی سے اندازہ بنا لیں کہ لعنت کتنی بڑی بلا ہے کہ اللہ نے شیطان پہ سب سے پہلے کیا کہا؟ لعنت اللہ۔ کیا فرمایا؟ ان علیک لعنتی الی یوم الدین۔ اور لعنت کا معنی کیا ہے؟ البعد عن رحمت اللہ، اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں، اور جب اللہ کی رحمت سے بندہ دور ہو جائے تو گیا جہنم میں سیدھا، وہ تو پھر بچ ہی نہیں سکتا۔ یہ رحمت تو ہے جس میں ہم زندہ ہیں کہ گناہ گار ہیں لیکن پھر بھی رحمت کے سائے میں پڑے ہیں، لیکن جب اللہ کی رحمت سے کٹ جائیں تو پھر تو ہلاکت ہی ہلاکت اور بربادی ہی بربادی۔ اچھا ایک لعنت یہ ہے کہ تم نے کسی کو کہا کہ لعنت ہو، ایک لعنت یہ ہے کہ کسی بزرگ نے کہا کہ تم پہ لعنت ہو، اور ایک لعنت یہ ہے کہ اللہ کا نبی فرمائے کہ لعنت ہو، اور ایک لعنت ہے کہ اللہ فرمائے ان پہ لعنت ہو۔ اس کا کیا حال ہوگا؟ اسی سے آپ خود اندازہ فرما لیں
اس لیے شریعت کا حکم یہی ہے کہ افضل رنگ جو ہے وہ سفید ہے. حدثنا علی بن عاصم قال حدثنا عبداللہ بن سلمان خیسم عن سعید بن جبیر وصححه عن ابن عباس مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وإن خير أكحالكم الإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر. هذا حدیث جيد رجال ولا شرط مسلم. ایک صحیح حدیث سے مبارک میں حضرت ابن عباس، اس کے رجال مسلم کے رجال ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا البسوا من ثيابكم البياض، اپنے کپڑے جو ہیں وہ سفید رنگ کے پہنا کرو، کیونکہ سفید رنگ مردوں کے لیے بہت بہتر ہے. اور فرمایا اسی سفید سفید لباس جو ہے، سفید کپڑا جو ہے وہ زیادہ پسند ہے. وَإِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمْ، اور حضور نے فرمایا تمہارے لیے بہترین سرما جو ہے، سرمے تو کئی ہیں نا، لیکن فرمایا بہتر جو ہے وہ اسمد ہے، کیونکہ اسمد کی یہ صفت ہے کہ یجل البصر وینبت الشعر، کہ اگر تم اسمد کا سرما استعمال کرو گے تو تمہاری آنکھوں کی تیزی روشنی بڑھائے گا، اور آنکھوں کے بال جو ہیں ان کو پیدا کر کے گھنا کرتا ہے، تو آنکھوں کو خوبصورت بھی بنا دیتا ہے. تو یہ حضور پاک کا فرمان ہے کہ کپڑا پہنو تو سفید پہنو، اور سرما پہنو تو اسمد. یہاں اسمد مل جاتا ہے، عام ملتا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ نہ ملے. اسمد کا سرما جو ہے وہ عام ملتا ہے. اور آج کل تو خیر ہمارے نوجوان سرما پہنتے نہیں، کیونکہ انگریز نے منع کر دیا ہے. انگریز کہتا ہے بھی سرما نہیں پہننا چاہیے، اس میں سیسا ہوتا ہے، سکہ ہوتا ہے، اور آدمی اندھے ہو جاتے ہیں. ہمارے وہ کہتا ہے ڈراپ پہنا کرو، ہماری جو مرہم بنی ہوئی ہے وہ پہنا کرو. لیکن ایمان سے کہو ٹھنڈے دل سے، اس انگریز پہ اللہ کی کروڑوں لعنتیں ہوں، لعنت بر پدر فرنگ. حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. حضرت امیر شریعت بخاری رحمت اللہ علیہ، وہ تو ایسے بیٹھے ہوتے تھے نا، جب اٹھتے تھے نا تو کھڑے ہوتے تھے، کہتے لعنت پر پدر فرنگ، اللہ انگریز پہ لعنت فرمائے. بوڑھے ہو گئے تھے نا، زور لگاتے، اس وقت بھی وہ نعرہ لگا کے اٹھتے تھے کہ بھی اللہ پہ انگریز پہ لعنت کر دے. ایمان سے کہیں کہ آج سے جب یہ ڈراپ اور یہ قطرے اور یہ جناب، آپ یعنی یوں سوچ لیں کہ آپ کے دادا دادی نانا نانی اس زمانے میں سرما تھا، ٹھیک ہے، اس زمانے میں آنکھیں زیادہ خراب تھیں، آج زیادہ خراب ہیں. ٹھنڈے دل سے بالکل، یعنی میری نانی محترمہ جو تھی نا جی، میں نے خود دیکھا ہے ماشاءاللہ، تو وہ 100 سال سے عمر متجاوز تھی ان کی. یہ چھوٹا قرآن شریف ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں حوائل، یہ میرے گھر بغیر اینک کے پڑھتی تھی، اور میں جناب اینک لگاتا، یعنی آپ اندازہ لگا، کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا انہوں نے اینک لگانے کا، ہماری والدہ نے کبھی اینک نہیں لگائی. اور اسی طرح ہم نے سنا ہے کہ ہمارے دادا جو تھے، ہم نے تو نہیں دیکھا، کہتے ہیں انہوں نے بھی کبھی اینک نہیں لگا. اچھا آپ اپنے بزرگوں کو دیکھ لیں، مثلا آپ کے باپ، باپ کے باپ، دادے سے پہلے، اس سے پہلے نانا نانی، بڑے چاچا وغیرہ جو بوڑھے تھے، جن لوگوں نے کبھی نہ اینک دیکھی، نہ ڈراپ دیکھا، نہ ڈاکٹر دیکھا، وہ سرما پہنتے تھے پابندی سے، بس سرمے کی برکت سے ساری آنکھیں ہمیشہ ٹھیک رہی، نظر بھی تیز رہی، ان کو تو کسی سکے نے اندھا نہیں کیا. تو اصل بات یہ ہے کہ جب جب ہم سنت سے ہٹتے چلے جائیں گے اتنی ہی بربادی آئے گی. جب سے جناب یہ برش نکل آئے اور ٹوتھ پیسٹ نکل آئے اور 1000 قسم کے معجون نکل آئے، اسی وقت سے اللہ کی مہربانی سے دانتوں کی بربادیاں شروع ہو گئی. اور جب تک سنت کا مسواک تھا، سبحان اللہ. اچھا ہمارے بڑے بوڑھے لوگ جو تھے نا جی، کبھی نہ وہ توڑ لیتے تھے اپنا نیم کی شاخ تازہ صبح صبح لے لی، اب کڑوا کڑوا جناب چبا رہے ہیں، اور مسواک کا منہ صاف ہو گیا. اینٹی بایوٹک نیم سے اچھی کوئی چیز ہے دنیا میں؟ بالکل. اچھا وہ کیکر کا، کبھی کیکر کا لے لیا، کبھی نیم کا لے لیا، کبھی اس طرح سے مختلف چیزوں سے منہ صاف ہوتا رہا، جراثیم مر گئے.
5 وقت میں جو آدمی صاف کرے گا منہ، اس کے کیا مٹی جراثیم رہیں گے؟ اچھا، اور مسواک ہر جگہ پہنچ جاتا تھا۔ اب جناب انہوں نے برش بنائے، پھر برش بن گیا ربڑ کے، پہلے تو برش اب ربڑ کے بن گئے۔ ہاں البتہ جو بڑے آدمی ہیں نا، جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، وہ سور کے بالوں کا استعمال کرتے ہیں۔ میں مذاق نہیں کر رہا حضرت، آپ کسی بہت بڑی کاسمیٹکس کی دکان پہ چلے گئے جہاں بڑی بڑی کمپنیوں کا مال ملتا ہو نا، وہاں جا کے آپ کہیں کہ جی ہمیں سب سے مہنگا ٹوتھ برش چاہیے، وہ آپ کو نکال کے دے گا اور انشاءاللہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا کہ خالص خنزیر کے بالوں کا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کہیں گے، لکھا ہوا بھی ہوگا۔ اور یہ جو آپ کے شیونگ برش ہوتے ہیں نا، یہ بھی جو بڑے لوگ ہیں نا، بڑے لوگ، اور وہ بھی خالص سور کے بالوں کے ہوتے ہیں، اور باقاعدہ اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی یہ بھی نہیں کہ انہوں نے چھپایا ہو، یعنی دشمن آپ کا کتنا چالاک ہے، ہر چیز لکھ بھی دیتا ہے، اس کے بغیر بیچتا بھی نہیں۔ اور جتنے تمہارے ہیئر کریم بنتے ہیں نا، ماشاءاللہ اس میں بھی خنزیر کی چربی ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے۔ اور جتنے تمہارے گھروں میں عورتیں لپسٹک کے سرخی استعمال کرتی ہیں نا، جس کا رنگ زیادہ پکا ہو، سمجھ لو کہ اس میں خنزیر کی چربی ہے۔ اسی طرح جتنے تمہاری شربتیں ہیں جن کا رنگ بالکل پکا ہونا، سمجھ لو کہ اس میں الکوہل کا ٹچ ہے، لازم کوئی نہ کوئی نکتہ لگا ہوگا اس میں۔ جتنے ٹن میں چیزیں بند ہوتی ہیں نا جی، مسلمان ملکوں کی کیوں نہیں چلتی؟ 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد خراب ہو جائیں گی، لیکن انگریزوں کی 2 سال خراب نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ ٹن جب بند کرتے ہیں تو اس کو الکوہل کا ٹاکا لگتا، اس سے وہ چیز خراب نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد جو کچھ ہمارا حال ہے دیکھ رہے ہو کہ سارا حرم بھرا ہوتا ہے، دعائیں مانگتے ہیں، جو بادل ہیں وہ بھی بھاگ جاتے ہیں۔ نہیں، اس میں کوئی شرم کی خبر نہیں، گناہ ہے نا بھائی۔ فرمانے رسول ہے نا کہ فرمایا ملبسکم حرام و مأکلکم حرام، تمہارے کھانے بھی حرام کے ہوں گے، لباس بھی حرام کے ہوں گے۔ تم بڑی دعائیں کرو گے، یا رب انا یستجاب لکم، کہاں سے تمہاری دعائیں منظور ہوں گی؟ یعنی افسوس تو یہ ہے کہ اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایک تو ہوتا جس کی دعا منظور ہو جاتی۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم کتنا گر گئے ہیں کہ 50,000 کا مجمع کھڑا ہو، 1 لاکھ کھڑا ہو، دعا مانگ رہا ہو کہ یا اللہ کشمیر میں مسلمانوں پہ رحم فرما، اور روز مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ کہاں گئی ہماری دعائیں؟ روز دعائیں کرتے ہو کہ شیشان کے مسلمانوں پہ اللہ رحمت کرا، اور روزانہ خبریں پڑھیں گے کہ آج اتنے مر گئے، اتنے برباد ہو گئے، اتنے گھر گر گئے، اتنے اجڑ گئے۔ سرب ہے، کوسوا ہے، فلسطین ہے، کشمیر ہے، جہاں جہاں دیکھ لو ہر جگہ مسلمان ذبح ہو رہا۔ جب آپ کا یہ ملک بن رہا تھا، دعا کیا کریں، غریبوں کا ملک ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، اللہ ہر اسلام کے ملک کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک حرمین شریفین، بلد الامین، اسی طرح پاکستان، سب مسلمان ملکوں کو قیامت تک محفوظ رکھے، دشمنوں کے فتنے سے بچائے۔ تو جب یہ ابھی بنا نہیں تھا، بننے کا ایک تصور ہو رہا تھا، تو اس وقت ایک ہوتے تھے شاعر صابری، تو انہوں نے یہی لکھا تھا کہ اگر مسلمانوں نے یہ ملک بنا لیا تو کیا ہوگا؟ تو اس نے اس وقت کہا تھا کہ چاروں طرف مے خانے ہوں گے، اور گردش میں پیمانے ہوں گے، اور رندوں کی تلوار کے نیچے مذہب کے دیوانے ہوں گے۔ ایمان سے کہیں آج وہی نقشہ ہے کہ نہیں؟ آپ کا کون سا شہر ہے جہاں نشہ نہیں، شراب نہیں، چرس نہیں، افیون نہیں؟ کون سا آپ کا شہر ہے جہاں زنا نہیں، بدکاری نہیں؟ اور اخباروں میں تو اب لوگ ایسے لکھتے ہیں نا جیسے کچھ چٹخارا لے کے ایک نوجوان لڑکی کو پکڑا گیا اور اس کے ساتھ اجتماعی طور پر زیادتی کی 10 آدمیوں نے زیادتی کی۔ خبر پڑھنے والا بھی شرم سے نہیں ڈوب جاتا، لکھنے والا بھی نہیں ڈوب جاتا۔ خدا کے بندے ایمان سے کہو کہ جس زمین پہ ایک معصوم بچی تڑپ رہی ہے اور زانی زنا کر رہے ہوں، وہاں اللہ کی رحمت آئے گی؟
اللہ کی رحمت ایسے آ جاتی ہے بس. اللہ تو پھر رحمتیں اٹھا لیتے ہیں. اب دیکھا نہیں دریا خشک ہو گئے. یعنی ان دنوں میں خطرہ ہوتا تھا کہ بھی سیلاب آئیں گے, ہمارے فصل ڈوب جائیں گے, ہماری کاشتیں ڈوب جائیں گی, ہمارا زمینیں ڈوب جائیں گی. دریا خشک پڑے ہوئے ہیں, دریا پانی نہیں. تو آج ذرا آنکھیں بند کر کے ٹھنڈے دل سے سوچیں. حضور نے فرمایا کہ جب تم میں زنا عام ہو جائے گا تو اللہ برکتیں اٹھا لیں گے. اب ٹھنڈے دل سے ایمان سے سوچیں. آپ جتنے میرے بھائی کھڑے ہیں نا, آپ مجھ سے کروڑ درجے بہتر ہیں, میں آپ کے پاؤں کے برابر بھی نہیں. ایمان سے کہیں کہ ہمارا جو آدمی بھی کھڑے ہیں نا جی, اگر جہاز میں جائیں یا باہر نکلیں اور سامنے عورت آ رہی ہو نا تو فوراً مولوی صاحب بھی داڑھی شکر کر رہا تھا. ہے حال یہ نہیں. کیا تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ نہیں. پھر غیرت آتی کیوں؟ وہ کسی کی بیٹی نہیں. تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی ایسا کرے, گھور گھور کے دیکھے, وہاں تو تمہیں بڑی غیرت آتی ہے جی, آنکھیں نہ نکال لیں. تو یہ کسی کی بیوی نہیں ہے. اللہ کے کعبے میں طواف کرتے ہوئے ایمان سے میں نے دیکھا ہے کہ آدمی کی نظر عورت حجر اسود پہ کھڑا ہے, کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح بدن تو لگ جائے نہ, پھر بھی رحمت آئے, ہماری دعائیں منظور ہو جائیں. آج دیکھ لو میرے کہنے کو چھوڑو. میں تو چلو ایک گندا آدمی ہوں. آپ تجربہ کر لیں. حجر اسود پہ جا کے کھڑے ہو جائیں, دیکھیں کہ عورتیں کیسے جاتی ہیں, اور ساتھ جو دعا پہ کھڑے ہیں نا ملتزم پہ, وہ ایسا ایسا کیسے جا رہے ہیں کہ کسی طرح چلو کچھ نہیں, برکت کا بدن تو لگ جائے. اور یہ بھی پتہ نہیں بدبخت کو کہ تیری ماں ہو. اور پھر کہتے ہیں جی دعا نہیں. دعا کیا کرے دعا میرا بھائی؟ کہاں کی دعا اور کہاں کی اجابت؟ کوئی اللہ سے بنی ہوئی ہے ہماری کہ اللہ میاں ہماری سن لیں؟ ہم تو اس کے باغی ہیں, نافرمان ہیں. ہم تو حدود حیا سے نکل کے بے حیا بن گئے, شرم سے نکل کے بے شرم بن گئے, دین سے نکل کے بے دین بن گئے, اسلام سے نکل کے بغیر اسلام والے بن گئے. جو اسلام کا نام لے رہے ہیں وہ بھی فقط نام ہے, اندر ان کے بھی اسلام نہیں. سب سے بڑے دعوے دار ہیں حب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایمان سے کہیں ان کے گھر میں جا کے دیکھیں, صوفے افرنگی ہوں گے, پردے افرنگی ہوں گے, قالینیں افرنگی ہوں گی, ڈائننگ ٹیبل افرنگی ہوں گے, ڈرائنگ روم, بیڈ روم, اور جی کملی والے کے غلام ہیں. کہتے ہوئے حیا نہیں آتی بغیرت کو. کہہ دو بھی ہم گناہگار ہیں, بس ٹھیک ہے جی, نام لیتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, مسلمانوں میں نام لکھا ہوا ہے, باقی جی کوئی پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہے. پھر یہ دعوے تو نہ کرو نا کہ ہم عاشق رسول ہیں. سبحان اللہ. اور جی میرے گھر میں تو پکا دین ہے جی, میری بیوی ماشاءاللہ اتنی نیک خاتون ہے کہ جناب ہر مہینے میں آیت کریمہ کا ختم کرواتی ہے. میں نے کہا نماز تو خیر نہیں پڑھتی. آیت کریمہ کا ختم پتہ ہے کیوں پڑھواتی ہے؟ کہ اللہ میاں میرا خاوند جو رشوت کھا رہا ہے نا, اس کو ہر بلا سے محفوظ رکھنا, اور رشوت زیادہ سے زیادہ ملے تاکہ ہمارا پیٹ حرام سے اور بھر جائے. اور ظالم کو بچانے کے لیے آیت کریمہ پڑھے. آیت کریمہ مظلوم کو بچانے کے لیے ہے کہ ظالم کو بچانے کے لیے ہے؟ نہ آیت کریمہ نبی نے پڑھی تھی مچھلی کے پیٹ میں, پڑھنے والا بھی پاک, مچھلی بھی پاک, پیٹ بھی پاک, پانی بھی پاک. جب اللہ کی ناراضگی آئی تو پیغمبر نے معافی مانگی تو اللہ نے دروازے کھول دی. اگر تم بھی مظلوم ہو تو پڑھو, تمہارے دروازے بھی کھل جائیں گے. اگر تم ظالم ہو, ڈاکو ہو, قاتل ہو, اور پھر کہو آیت کریمہ پڑھو, کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے قرآن کے ساتھ نعوذ باللہ مذاق. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کریں اللہ آپ پر بھی رحم کرے. آپ میرے لیے دعا مانگا کریں, میں جیسے گندا مندہ ہوں تمہارے لیے مانگتا رہتا ہوں. اللہ کسی کی وجہ سے شاید گاڑی چل جائے 2 دن اور خاتمہ ایمان پہ ہو جائے, ورنہ حالات کے لحاظ سے کنتم علی شفا حفرۃ من النار.
جیسے قرآن کہتا ہے کہ تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے. 1 ارب 26 کروڑ مسلمان ہو اور یہودیوں سے ڈرتا ہو. مسلمان ہے. سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی عبیدہ بن الجراح سے پوچھا کہ آج جو لڑائی ہو رہی ہے کیا اندازہ ہے انشاءاللہ کب تک ہم فتح کر لیں گے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین میرا اندازہ ہے کہ آج ہماری فوجیں انشاءاللہ صبح سے اگر حملہ آور ہوئی تو شام تک ہم فتح کر لیں گے. حضرت عمر رونے لگ گئے. انہوں نے کہا اب رو رہے؟ فرمایا اچھا ہم اتنا بے عمل ہو گئے ہیں کہ کافر سارا دن ہمارے مقابلے پہ کھڑا رہے گا. نے کہا کفر میں اتنی طاقت آ گئی ہے کہ اسلام کے مقابلے میں ایک دن کھڑا رہے. اس کا مطلب ہے ہم میں کوئی کمزوری آ گئی ہے. ورنہ جب ہم میں کمزوری نہیں تھی امتحان آتے تھے, ابتلا آتی تھی, لیکن جب اللہ والے پھر میدان میں نکل کے ہاتھ اٹھاتے تھے تو فوراً رحمت برس جاتی تھی. ابتلا تو آتے تھے, عہد میں بھی آ گیا تاکہ امت کو سبق ملے کہ کبھی مصیبت آئے تو تم نے کیا کرنا ہے. خندق میں بھی ابتلا آئے, عہد میں بھی ابتلا آئے, بدر میں بھی ابتلا آئے, لیکن وہ تعلیم کے لیے تھے کہ امت کو قیامت تک سبق ملے کہ اگر فتح ہو تو کیا کرنا ہے اور شکست ہو تو کیا کرنا ہے, دشمن کا مقابلہ ہو تو کیا کرنا ہے, حالت خوف ہو تو کیا کرنا ہے. اگر بالکل حالات ایسے ہو جائیں کہ نماز کی بھی ادائیگی نہ ہو سکے, لیکن جب پھر اللہ کی رضا آئی, اللہ کے نبی نے بس ہاتھ اٹھائے اور پھر عرض کیا کہ مولا کریم ظالموں نے تیری نبی کی نمازیں بھی قضا کر دی ہیں خندق کے موقع پر, اور پورا مدینہ محاصرے میں آ گیا ہے. اللہ نے فرمایا وارسلنا علیہم جنودا لم تروہا, اللہ نے فرمایا میرے نبی ہم اپنا لشکر بھیج رہے ہیں جس کو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا. کیا ہوا اٹھا کے مارا گیا, اب ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. صبح کی نماز کے لیے جب صحابی باہر گئے تو نہ خیمہ ہے, نہ گھوڑا ہے, نہ کافر ہے, نہ مشرک ہے, بندہ ہی کوئی نہیں, صرف اللہ نے ایک ہوا بھیجی. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور, اللہ نے باد صبا بھیج کے اپنے نبی کی مدد کی, اور اللہ نے قوم عاد کو جب ہلاک کیا تو عاد دبور ہوا چلائی اور ہوا ختم کر دی. اس لیے اصل بات یہ ہے کہ اللہ ہمارے اعمال کی درستی کر لیں, دعا کریں, توبہ کریں, استغفار کریں, اللہ کے دروازے پہ گڑ گڑائیں, اور زیادہ زور مت لگاؤ. تم اپنے گھر کو کنٹرول کر لو, اپنے بیوی بچے گھر اپنے 2 کمرے کا ماحول, اسی میں اسلام نافذ کر دو. جب ایک گھر میں آئے گا, محلے میں آئے گا, محلے میں آئے گا, شہر میں آئے گا, شہر میں آئے گا تو ملک میں آئے گا. تو جب ہمارے بدن پہ نہیں ہوگا تو گھر میں بھی نہیں آئے گا, جب گھر میں نہیں ہوگا تو محلے میں بھی نہیں آئے گا, جب محلے میں نہیں ہوگا تو شہر میں بھی نہیں آئے گا, جب شہر میں نہیں ہوگا تو ملک میں کہاں آئے گا. اور جو خود اسلام کا دعوے دار ہے اس کے تو اپنے 3 فٹ کے بدن پہ اسلام نہیں. اس لیے ہمیشہ اپنی اصلاح سے اپنا کام شروع کریں. بہرحال میرے بھائی, اگر آپ مکینک ہیں اور کسی گاڑی کا انجن بناتے ہیں اور پھر اس کے پرزے خراج سے بناتے ہیں, خراج والے آپ کو کمیشن دیتے ہیں. اب ایک موٹی بات ہے, ایک یہ ہے کہ گاڑی آئی, آپ نے کہا جی ہم لیں گے 500 ریال, اس نے کہا قبول ہے جائے. آپ خراج پہ کام کرائیں, جہاں سے کام کرائیں, رعایت سے کرائیں, آپ کو 500 حلال ہے. آپ ایک آپ کہتے ہیں کہ جی ہماری مزدوری تو ہوگی 500 ریال اور یہ کام خراج سے کروائیں گے, وہ مزدوری ہوگی 200 ریال, اس میں پھر کھا رہے ہیں, تو یہ غلط ہے. سیدھی سی بات ہے, اس کو بتا دیں کہ جی یہ خراج میں لے جاؤ, اور اگر ہم لے جائیں گے تو جو ہمیں رعایت کرے گا وہ ہم رکھ لیں گے, آپ کو نہیں دیں گے. سیدھی کھول کے بات کر دیں تو پھر حلال ہے. اگر کوئی آدمی طائف جاتا ہے اور پھر مکہ مکرمہ میں آتا ہے تو طائف میقات ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واپسی پہ احرام باندھ کے آئے, عمرہ کرے, اگر نہیں کرے گا تو دم دے گا اور عمرہ بھی قضا کرے گا. ہاں اگر نوکری ہے, ڈیوٹی ہے, ہر جمعہ جاتا ہے آتا ہے, اس کے لیے کوئی حل نہیں.
سنت کے مطابق شادی کرنا چاہتا ہوں تو آپ بالکل جب قاضی عالم کے پاس جائیں گے وہ آپ کو بتا دیں گے سنت کے مطابق نکاح ہوگا. نکاح کے بعد جب شادی تمہاری ہو جائے جتنا اللہ تمہیں توفیق دے کچھ پکا کے دوستوں کو کھلا دو, بس یہی سنت ہے. اور کیا سادگی کے ساتھ نہ قرضے لو, نہ کوئی ہال بک کرواؤ, نہ ہوٹل بک کرواؤ, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے گھر میں اپنے ساتھیوں کو بلا کے دعوت ولیمہ شادی کے بعد 1 دن بعد 2 دن بعد کھلا دو. اور نکاح جو ہے مسجد میں کر لو, چھوارے کھجوریں تقسیم کر لو, مولوی صاحب بیٹھ کے خطبہ پڑھ لیں, 2 گواہوں کے سامنے نکاح ہو جائے. جو اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے وہ حق المہر لکھوا دو, اور جو چاہتے ہو اس سے زیادہ وہ بھی بیوی کو دے دو. بس یہ سنت کے وقت. حضور پاک نے تو ایک دفعہ اپنی شادی یوں بھی کی. آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ کل ظہر کے وقت جس کے گھر میں جو کھانا ہو لے آؤ. تو ہر آدمی اپنے اپنے گھر سے کھانا ہے. آپ نے فرمایا بھی میری شادی کا کھانا ہے, وہ سب مل کے کھا لو. بس یہ بھی شادی کرو. کیا ایک آدمی کے گھر میں نہ ہو تو کیا کرے؟ اپنے دوستوں کو کہہ دو بھی سب پکا کے لے آؤ, سب دوستوں کو بلا کے اکٹھے کھلا دو, شادی ہو گئی. نہ قرضہ لینا پڑے گا, نہ کوئی عذاب بھگتنا پڑے گا. جو لوگ عمرہ کرنے کے بعد مروہ پہ کھڑے ہوئے کینچی سے 2-3 بال کٹوا لیتے ہیں تو بالکل دم پڑ جاتی ہے. یاد رکھو یہ صرف دم نہیں ہوتی بلکہ وہ احرام سے نکلتا ہی نہیں. تو جب احرام سے نہ نکلا تو میاں بیوی بھی گویا احرام میں مل رہے ہیں. چادریں اتار دینے سے آدمی احرام سے نہیں نکلتا. احرام سے تب نکلتا ہے جب حلق کرا لے پورے سر کا, یا قصر کرائے. قصر کا کیا بنائے, جتنے تمہارے بڑے بال ہیں ان کا چوتھا حصہ پورے سر کا کٹ جائے. یہ 2-3 بال کٹانے سے آدمی احرام سے ہی نہیں نکلتا, اور ایک بکری بطور دم بھی ادا کرنی ہوگی اور بال بھی کٹوانے ہوں گے. لوگ سمجھتے ہیں عمرہ بھی ہو جائے فیشن میں بھی فرق نہ آئے. اصل مسئلہ ان کا یہ ہے بیچاروں کا کہ جی اگر ہم ہر جمعہ عمرہ کریں تو ہر جمعہ اگر ہمیں بال کٹانے پڑیں تو پھر فیشن تو کیا نا. تو نہ کرو جناب, تمہارے بغیر کعبہ شریف کو کچھ نہیں ہوگا. آپ عمرہ نہ کریں. کوئی حکیم نے لکھا ہے نسخے میں کہ 1 چھٹانگ گل بنفشہ اور 1 عدد عمرہ. نہ کرو. اگر کرنا ہے تو سنت کے مطابق کرو. 6 مہینے میں 1 کر لو, سال میں 1 کر لو. نہ کرو, نفلی عبادت ہے, کوئی ضروری نہیں. جی کہ وضو کرنے کے وقت اگر تھوڑی سی جگہ بھی بچ جائے, ہاں وضو نہیں ہوگا. کہتے بعض لوگ پیر نہیں دھوتے اور مسح کرتے ہیں. مسح پیروں پر یا تو بیمار ہوگا یا مسح پیروں پہ موزے ہوں گے تو پھر مسح کر لیں گے. وہ شریعت میں جائز ہے کہ اگر آپ نے پیروں پہ موزے پہنے ہوئے ہیں تو پہلے جب وضو کریں تو نیت کر لیں اسی وقت کہ اب میں وضو کر رہا ہوں اور اب میں موزے پہنوں گا. پھر آپ موزے پہن لیں, پھر آپ کو پاؤں نہیں دھونے ہوں گے, بس مسح کر لیا. جیسے سردی کے موسم میں یا جو ٹھنڈے ملک ہیں وہاں تو پانی وضو کرنا اور پاؤں دھونا جو ہے وہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے, تو لہذا اسلام نے اجازت دے دی. اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو یہ جو آج کل ہم جرابیں پہنتے ہیں وہ کہتے ہیں اس پر بھی وضو مسح کرنا جائز ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی جراب ہو جس میں پانی داخل نہ ہو جائے. وہ کہتے ہیں کہ اس جرابوں پہ غور کریں جو حضور کے زمانے میں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن جرابوں پہ مسح فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی کو یا ایھا النبی, تو اللہ کے سامنے ہر چیز حاضر ہے, اللہ کیوں نہ پکارے. باقی کہتے ہیں جی کہ ہم نماز میں پکارتے ہیں, ہم نہیں پکارتے, ہم تو صرف لفظ نقل کرتے ہیں. ہم تو لفظ نقل, مثلا آپ پڑھتے ہیں قرآن میں آتے ہیں اذهب الى فرعون انه طغى کہ موسیٰ علیہ السلام جاؤ فرعون کی طرف, وہ سرکش ہو گئے. تو تم حکم دے رہے ہو کہ اللہ حکم دے رہا ہے؟ ہاں جی. اچھا, اب جناب قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو موسیٰ علیہ السلام کو سن کہا الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین. تو یہ ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہم اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں یا ہم مخاطب ہو رہے ہیں؟ ہم اللہ کے قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو ہم تو فرعون کو کچھ نہیں کہہ رہے, وہ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا, اور فرعون نے جو جواب دیا وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا ہمیں, لیکن ہم اس کو دوہرا رہے ہیں. تو یہ السلام علیکم ایھا النبی, یہ معراج کی رات میں ہے
کہ جب اللہ نے سلام بھیجا تو ہم اسی کو نقل کر رہے ہیں، ہم خطاب نہیں کر رہے، کہ اس لیے ہم کہیں کہ جی چونکہ خطاب کر رہے ہیں تو نبی حاضر ناظر ہو گئے، تو یہ بلا وجہ لوگوں کے دل و دماغ میں غلطی ہے۔ اگر کوئی قرآن مجید پڑھ کے انبیاء کو ثواب، جس کو بھی چاہے ثواب دیں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ تو ثواب کے قائل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ باقی نفلی مالی عبادات جتنے ہیں ان کا تو ثواب ہوتا ہے، خیرات کریں، صدقات کریں، کچھ کریں، لیکن قرآن پڑھ کے بخشیں تو ثواب نہیں ہوتا۔ لیکن باقی ائمہ کرام قائل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھ کے آپ دعا مانگیں کہ یا اللہ اس کے جو برکات و ثمرات اور ثواب ہے فلاں فلاں کو عطا ہو، تو اللہ عطا فرماتے ہیں۔ میں انڈیا میں وکالت کرتا تھا، یہاں میں ایز اے اکاؤنٹنٹ کام کر رہا ہوں۔ اگر میں اپنے ملک میں واپس جا کے پھر وکیل بنوں، وکیل ضرور بنے، آپ صحیح کیس لڑیں، مظلوموں کے کیس لڑیں، غریبوں کے کیس لڑیں، حق والوں کے لڑیں، ظالموں کے نہ لڑیں، اچھی بات ہے، آپ وکیل ہیں، آپ کو تو جانا چاہیے، آپ مسلمانوں کی مدد کریں۔ وہ مقدمات لیں جن میں مظلوم کی اعانت ہو، مظلوم پہ ظلم نہ ہو، قاتل کی طرف سے نہ ہوں، ظالم کی طرف سے نہ ہوں، چور چھڑانے والے نہ ہوں، ڈاکو چھڑانے والے نہ ہوں، جو لوگ بے گناہ ہیں، غریب ہیں، مظلوم ہیں، ان کی مدد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ثواب بھی دیں گے اور پیسے بھی ملیں گے۔ کہتے ہیں کہ کشمیر میں جو لوگ، بعض ہمارے مسلمان بھی فوج میں ہیں اور وہ بھی برانڈی پیتے ہیں، جو ہندو کی فوج میں ہو کے مسلمانوں کو مارے، پہلے اس کے اسلام کا تو پتہ کرو، شراب کا تو بعد میں پتہ کر جانا۔ جو مسلمان ہندوؤں کے ساتھ مل کے ہندوؤں کے ایجنٹ بن جائے، وہ تو مسلمانوں سے بھی برے ہیں، وہ تو اسلام کو ہندوؤں سے برے ہیں، وہ تو اسلام کو بیچ رہے ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ بہرحال برانڈی پینا حرام ہے، کوئی کہیں پیے۔ ہماری زمین ہے، میراث ہے، جائیداد ہے، کچھ لوگ ہم سے وہ چھیننا چاہیں، ہم لڑائی کریں اور مارے جائیں تو آپ شہید ہوں گے، وہ ظالم ہوں گے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی ذات کے لیے، اپنے عرض کے لیے، اپنے مال کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے لڑتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے، اور دوسرا مارا گیا وہ حرام موت ہے۔ آپ نے شوال کے مہینے میں عمرہ کیا تھا، مکے والوں کے لیے حاجی فراب ایک دم ادا کر دیں، دم دینا ہوگا۔ اگر میری بیوی بھی یہاں تھی رمضان میں، اس نے بھی ایسا کیا، اس کا بھی دم دینا ہوگا، اور اس کا خامن جو ہے وکیل بن کے یہاں دم دے دے۔ بنگلہ دیش میں جو دھان پیدا ہوتی ہے زمین سے، اس کا ہم زکوٰۃ دیں گے 2.5%؟ نہیں جناب، عشر دیں گے، زکوٰۃ میں فائدہ ہو رہا ہے نا اس کو، اس لیے مسئلہ پوچھ رہا ہے نا، وہاں تو 10واں حصہ دینا پڑے گا اور یہ 2.5% ہے۔ بہرحال جو زمین سے نکلے چیز اس کا عشر ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں، ہندوستان میں، اگر کوئی بیمار ہو جائے تو بکرا ذبح کر کے خیرات کرتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، خیرات کرنا تو اچھی بات ہے، خیرات کرنا تو بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ کچھ لوگ چاول، تیل، انڈا لے آتے ہیں اور مریض کے سر پہ پھیرتے ہیں، وہ بدعت ہے، وہ ہندو کی رسم ہے، اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اب دیکھو نا جی، مثلاً آپ کو بھوک لگی ہو، ایک ٹھنڈے دل سے سوچیں، آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، میں روٹی لے کر آپ پر پھراتا رہوں تو آپ کی بھوک مر جائے گی، اندر جائے گی تو مرے گی نا۔ تو یہ جب مریض پر آپ انڈا پھرا رہے ہیں تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ اور بیچارہ بیمار ہو جائے گا کہ یار یہ انڈا کسی اور کو دیں گے، مجھے کھلاتے میں کوئی تگڑا تو ہو جاتا۔ یہ کافروں کی رسمیں ہیں، ہندوؤں کی رسمیں ہیں، چھری کو ہاتھ لگاؤ، بکرے کو ہاتھ لگاؤ۔ اور اللہ کے بندے، جب تم نے نیت کر لی کہ خیرات کریں، خیرات کرو کو ضروری ہے کہ ہاتھ لگائیں۔ میری بچی بیمار رہتی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، سب سے بڑا علاج زمزم ہے، اور سب سے بہترین جو علاج ہے وہ سورت فاتحہ ہے۔ خود گھر میں ماں باپ خود پڑھ لیں، 7 دفعہ پانی پہ دم کر کے صبح شام پلائیں، اللہ بیماریاں نکال دیں گے۔ اگر بینک میں پیسہ پڑا ہے اور جو سود ہمیں ملے گا وہ ہم اگر کسی لڑکے کو دے دیں تعلیم کے لیے،
وہ دے دیں، ثواب کی نیت نہ کریں. ثواب حلال پہ ملتا ہے، حرام پہ نہیں ملتا. اچھا، بعد مسلمان یہ کرتے ہیں کہ چلو جی بینک میں ہم 2 لاکھ ڈال دیتے ہیں اور جو سود ملا کرے گا وہ غریب طالبوں کو دیں گے. یہ حرام ہے. آپ سود والے کھاتے میں پیسہ رکھنا ہی حرام.